محترم حضرات، دینی اور ملی بھائیوں، قرآن مجید میں چھٹے پارے کی سورہ مائدہ میں ایک آیت جس کا نمبر 67 یعنی 67 ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی۔ بڑی مختصر سی آیت ہے، الفاظ بہت کم ہیں، لیکن جو بات اس کے اندر بتائی گئی ہے وہ امت مسلمہ کا مقصد حیات بھی ہے اور دنیا میں اس کے جینے کا سب سے بڑا مقصد۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں براہ راست اپنے رسول کو خطاب کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے قوانین بیان کرتے ہوئے اپنے نبی کو خطاب کیا، یعنی نبی سے کہا۔ نبی سے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف نبی ہی اس بات کو مانے، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ نبی کے ذریعے سے یہ پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو نبی کو مانتے ہیں۔ بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے نبی کو اللہ تعالیٰ وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے تاکہ اس بات کی اہمیت لوگوں پر واضح ہو جائے کہ اگر رسول اس حکم کے پابند ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قانون کا پابند بنایا گیا ہے، تو امتی بھی اسی طرح سے اس حکم کے پابند ہیں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم کے پابند ہیں۔ قرآن مجید میں کئی ایک قوانین اسی قسم کے ہیں۔ اگر آپ اس پہلو سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام و قوانین میں اپنے نبی کو مخاطب کر کے وہ قانون بتایا ہے۔ یہاں فرمایا کہ یا ایھا الرسول، اے رسول، بلغ، تبلیغ کیجیے۔ یعنی رسول سے کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تبلیغ کیجیے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیجیے۔ عربی گرامر کے حساب سے یہ لفظ امر کا صیغہ ہے۔ امر کے صیغے کا مطلب یہ ہوتا ہے حکم دیا جانا، اور امر کا صیغہ جب استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں تو جو حکم اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے اس حکم کی شرعی حیثیت واجب اور فرض کی ہوتی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ رسول تبلیغ کیجیے، اور تبلیغ کرنا آپ کا فریضہ ہے، آپ کی منصبی ذمہ داری۔ اگر آپ اس فرض کو ادا نہیں کریں گے تو فرض میں بہت بڑی کوتاہی سرزد ہو جائے گی۔ یہیں سے آپ امتی کو بھی خطاب مان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا رسول کے ذریعے سے کہ امت مسلمہ کے ہر فرد پر تبلیغ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور یہی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ایک حدیث میں کہ بلغوا عنی ولو آیۃ، میری ایک ہی بات کیوں نہ معلوم ہو اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ اگر آپ کو اسلام کی کوئی بات ٹھیک ٹھاک معلوم ہے، صحیح طریقے سے معلوم ہے، تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ دوسرے کو جو نہیں جانتا اس تک وہ بات پہنچا دیں۔ تو دعوت و تبلیغ ہمارا فریضہ ہے، ذمہ داری۔ اب اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ ایک عالم دین ہے وہ اپنے انداز میں تبلیغ کرے گا، ایک تاجر ہے وہ اپنے انداز میں تبلیغ کرے گا، کارخانے میں مزدوری کرنے والا ایک مزدور ہے وہ اپنے انداز میں کام کرے گا، گھر میں خواتین ہیں وہ اپنے انداز میں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دیں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا پورا معاشرہ اس حکم کا مخاطب ہے اور اس حکم کا پابند ہے، وہ چلتا پھرتا داعی ہے، یعنی اس کے ہر قول و فعل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسلام کا نمائندہ ہے۔ اقبال نے اسی کو ایک دوسرے انداز میں کہنے کی کوشش کی اسی بات کو کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن،
یعنی مسلمان اگرچہ قرآن کا پڑھنے والا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ چلتا پھرتا قرآن ہے. پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے احکام و قوانین کیا ہیں، اس کی تعلیمات کیا ہیں. مومن کے گفتار اور کردار سے قرآن مجید دکھائی دیتا ہے. کیا یہ صورتحال ہماری ہے یا اصلاح کی ضرورت ہے؟ اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ دعوت و تبلیغ کوئی پیشہ نہیں ہے کہ ایک پیشہ آدمی نے اختیار کر لیا، وہ کر رہا ہے، جیسے تیسے نبھا رہا ہے. نہیں، ایک جذبہ ہے، ایک تڑپ ہے، اور دل کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے جب اس کا اظہار زمین پر ہوتا ہے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. یہاں دائی دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سامنے والا سدھر جائے، سامنے والے کے دل میں بات کیسے ڈالی جائے اس پر وہ مسلسل غور کرتا ہے. کامیابی اپنی اس بات میں سمجھتا ہے کہ میرا بھائی راہ راست پر آ جائے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے تعلق سے کہا کہ اے نبی، ایسا لگتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لاتے. یعنی اللہ کے نبی کو افسوس اس بات کا تھا کہ یہ جہنم کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، میں ان کو جنت کی طرف لانا چاہتا ہوں. یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا پاگل پن ہے کہ یہ میری بات نہیں سنتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو رحمت ہے، جو نرمی ہے اور جو دریا دلی ہے، یہ اسی احساس کا نتیجہ ہے. آج ہمارے دائیوں کا حال کیا ہے؟ لمبے لمبے اسٹیج سجا کر، ہاتھ پیر چلا کر، تانا دے کر، دوسرے مسلک والوں کو گالی دے کر یا دوسرے علماء کا نام لے کر، یہ کون سا دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام ہو رہا ہے؟ اس سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا ہے. وہ اصول اگر آپ لوگ سمجھ لیں تو شاید دعوت و تبلیغ کی یہ ناہمواریاں اور غلطیاں سدھر جائیں. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں، ان دوسرے جھوٹے معبودوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے اللہ کو گالی دے بیٹھیں گے. یہ صرف ایک بات نہیں کہی گئی بلکہ ایک اصول بتایا گیا کہ اگر آپ کسی دوسرے شخص کی محترم شخصیت پر انگلی اٹھائیں گے تو آپ کی محترم شخصیات بھی محفوظ نہیں رہیں گی، جواب میں آپ کی محترم شخصیات کو گالیاں پڑیں گی. تو یہ جو انداز ہے دعوت و تبلیغ کا، یہ اسلام کا بتایا ہوا دعوت و تبلیغ کا انداز نہیں ہے. اس سے پرہیز کیجیے، اس سے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، اس سے اسلام سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ اسلام کے تعلق سے غلط خیالات و افکار دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کس چیز کی کیجیے؟ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کیجیے اس بات کی جو بات آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے. اس وحی کی تبلیغ کیجیے، اس قرآن کی تبلیغ کیجیے جو قرآن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کے ذریعے سے آپ کے سینے پر نازل کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ میں پیش کیا کرنا ہے اس کو متعین کر دیا. قرآن پیش کرنا ہے، قرآن کی تعلیمات کو پیش کرنا ہے، قرآن کے احکام و مسائل بیان کرنے ہیں، قرآن کی توحید کو پیش کرنا ہے، قرآن کی عقیدہ رسالت کو پیش کرنا ہے.
قرآن کے عقیدہ آخرت کو پیش کرنا ہے، قرآن کے احکام و قوانین اور مسائل کو پیش کرنا ہے، لیکن پیش کرنے سے پہلے ہمیں جو پیش کرنا ہے اس کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اس علم کا پورا ایک نظام امت مسلمہ نے کھڑا کیا ہے۔ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی ہمارے ملک میں تو یہ کام سرکاری طور پر انجام پاتا تھا، بڑے بڑے وظائف سرکاروں کی طرف سے ملتے تھے۔ علماء کئی مسجدوں میں بیٹھ کر، کبھی اپنے گھر کے دالان میں بیٹھ کر، کبھی کسی بستی میں جا کر دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے، لوگوں کو قرآن و حدیث پڑھاتے تھے، عربی زبان پڑھاتے تھے۔ لیکن 1857 کے بعد جب اس ملک پر انگریزوں کی حکومت آئی تو انہوں نے مسلمانوں کے اس دینی نظام کو پورے طور پر ختم کر دیا۔ جاگیریں بند ہو گئیں، انتظامات ختم کر دیے گئے، بعض علماء کو پھانسیاں دے دی گئیں جو عوام میں زیادہ مقبول تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم و تربیت کا مسلمانوں کا پورا نظام دھڑام سے زمین پہ گر گیا۔ 1857 میں یہ واقعہ ہوا۔ 1864-65 میں آپ جانتے ہیں سب سے پہلے دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا۔ کچھ ہی سالوں کے بعد جب ہمارے علماء نے یہ محسوس کیا کہ دینی نظام ختم کر دیا جائے گا، کچھ نہیں بچے گا اس ملک میں، تو انہوں نے اپنے طور پر اس کا انتظام کرنے کی کوشش کی۔ پھر لکھنؤ میں نیت العلماء قائم ہوا، دلی میں دارالحدیث رحمانیہ قائم ہوا، مدراس میں جامعہ دارالسلام عمر آباد قائم ہوا، ایک کے بعد دیگرے بڑے بڑے ادارے قائم ہوتے چلے گئے۔ یہ جو نظام ہے مدارس کا، یہاں جو تعلیم ہوتی ہے، یہ اس تعلیم کا مقصد یہی کہ ہمارے معاشرے کو وہ لوگ ملیں جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والے ہوں، جو مسلمانوں کے درمیان اسلام کے احکام و قوانین کو زندہ رکھیں، جو اسلام کے مسائل بتائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جہاں جہاں بھی علماء یہ فریضہ انجام دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی مدرسے کے فیض یافتہ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں۔ اور مدارس کا نظام آپ حضرات کی زکوٰۃ سے، عطیات سے، صدقہ و خیرات سے یا عام ڈونیشن سے چلتا ہے۔ رمضان میں کتنے سفراء آتے ہیں جو آپ سے مدرسے کی رسید دے کر کے پیسہ لے جاتے ہیں، یہ نظام چلتا ہے۔ یہ بہت بڑا کام ہے جو آپ کے ذریعے سے انجام پا رہا ہے۔ پوری دنیا میں ایسا کوئی نظام نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو مسلمان انجام دے رہا ہے، اور اپنے دین کو زندہ رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے، اپنی صفوں میں ایسے لوگوں کو موجود رکھنے کے لیے کام کر رہا ہے جو اسے دینی اعتبار سے رہنمائی دے سکے، رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکے۔ تو ایک تو نظام ہمارا یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس کو زندہ رکھنے، اس کو حاصل کرنے، اس کے علم کو پھیلانے کے لیے مدارس کا یہ پورا نظام ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو مدارس کا یہ نظام چلتا رہے، دوسری یہ کہ جو لوگ ہمارے درمیان اس کار خیر کو انجام دے رہے ہیں ان کی ہم خدمت کریں، ان کی ضروریات کا لحاظ رکھیں، کیونکہ عملاً ایسا ممکن نہیں ہو رہا ہے۔ بعض لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہے، صاحب کہنے لگے بھئی اذان دینے کا بھی کوئی پیسہ ہوتا ہے، نماز پڑھانے کا کیا پیسہ؟ میں نے کہا کہ بھئی آپ تو کارخانے دار ہیں، بڑی دکان ہے، لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، 5 وقت کی اذان آپ دے دیا کرو، مؤذن کی چھٹی کر دی جائے۔
آپ وقت دیں گے نہیں، دوسرے کو 5 وقت کا آپ پابند بنائیں گے، 1 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو تانے سنائیں گے، اور اس کے بعد کہیں گے وہ فری میں کام کر دیں، کہاں سے کر لیں گے؟ اس کے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ تو یہ ہمارے سماج کی، معاشرے کی ضرورت ہے کہ مدارس کے جو فارغین یا فضلاء ہمارے درمیان رہتے ہیں ان کی ذمہ داری اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو عزت دیں، ان کو احترام دیں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ آج ضروریات کا خیال کیسے رکھا جاتا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں، کس لیول پر ہم اس کا انتظام کرتے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ کاروباری شہر ہے علی گڑھ، کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آیا کسی مدرسے کے مولوی کو یا کسی مسجد کے امام کو میری طرف سے بھی پیسے چلے جائیں، 500 روپیہ، 1000 روپیہ، 100 روپیہ، 200 روپیہ دینے کی کیا سکت و صلاحیت نہیں ہے آپ کے اندر؟ لیکن آپ کے دماغ میں کبھی یہ بات جاتی ہی نہیں۔ آپ یہ جذبہ تو ضرور رکھتے ہیں، یہ حوصلہ یا یہ خواہش کہ سوئیوں والی نماز ہمیں امام پڑھاتا رہے، 4 بجے اگر عصر کی نماز ہونی ہے تو 4:01 نہ ہونے پائے، اگر ہو جائے تو معلوم ہماری دکان کا نقصان ہو رہا ہے، امام صاحب کہاں رہ گئے، چاروں طرف سے آوازیں اٹھنے لگتی ہیں۔ یہ وقت کی پابندی امام اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کام کے لیے فارغ کر چکا ہے، 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نہ صرف اس کو احترام دیں بلکہ اس کی ضروریات کا بھی انتظام دیکھیں۔ اور ضروریات کے انتظام کا لیبل کیا ہے وہ ممبر سے بتاؤں گا تو مجھے بھی شرم آئے گی، آپ کو بھی شرم آئے گی۔ وقت کی نزاکت کا احساس کیجیے، ورنہ اگر ہمارے درمیان سے یہ ہٹ گئے اور ہٹ رہے ہیں، مدارس کی آپ کو خبر نہیں، ہمیں خبر ہے، آج مدارس کے فارغین کی 80% تعداد کمپیوٹر سیکھ کر، انگریزی زبان میں مہارت پیدا کر کے ملٹی نیشنل کمپنیوں میں کام کر رہی ہے۔ عربی زبان جاننے والے لڑکے ترجمانی کا فریضہ انجام دے کر کے نوئیڈا میں، گڑگاؤں میں لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ مدرسہ بیک گراؤنڈ ضرور ہے ان کا، لیکن مدرسے کو وہ خیر بات کہہ گئے ہمارے اپنے طرز عمل کی وجہ سے۔ یہ جو تھوڑے بہت لوگ بچے ہوئے ہیں ان کی قدر اگر نہیں کریں گے تو یہ بھی چلے جائیں گے، پھر جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملے گا ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام بتایا کہ ما انزل الیک من ربک، اے رسول تبلیغ کیجئے جو وحی آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے اس کی، اس وحی کا علم ہمیں کون دے گا، اس وحی کے بارے میں ہمیں کون بتائے گا؟ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ تبلیغ میں جو مواد استعمال کیا جائے وہ مواد قرآن اور حدیث کا ہوگا، نہیں کہ قصے کہانیاں آپ لوگوں کو سناتے رہیں، ایسی ایسی باتیں لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالیں جو اسلامی عقیدے کو خراب کر دینے والی ہوں۔ بہت سارے واقعات ایسے لوگوں نے کتابوں کے اندر درج کر رکھے ہیں جو دعوت و تبلیغ کے نام پر کتابیں استعمال کی جاتی ہیں۔ معاف کیجیے گا، کبھی اگر آپ سنجیدگی کے ساتھ پڑھیں تو آپ اندازہ کریں گے کہ یہ واقعہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ ایک بزرگ کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ کر کے قبرستان کی طرف پھونک دیا، تو اس قبرستان میں جتنے مردے دفن تھے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا سب عذاب سے نجات پا گئے۔ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، یہ صرف ایک کہانی ہے، اور اس کہانی کو دعوت و تبلیغ میں ہم نے استعمال کر لیا۔
سننے والے کا عقیدہ کیا بنے گا؟ یار یہ تو بڑا آسان سا سودا ہے، کچھ کرو مت زندگی میں، ایک عالم دین کی، ایک پیر صاحب کی خدمت کرتے رہو اور ان سے یہ درخواست کر دو کہ حضرت میرے مرنے کے بعد ذرا میری قبر پہ آ کر کے 3 مرتبہ قل اللہ احد پڑھ دیجیے گا، میرا کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دین یہ نہیں۔ ایسی ہزاروں سینکڑوں کہانیاں ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہماری دینی مجلسوں میں اور ہماری مسجدوں میں سنائی جاتی ہیں۔ کئی سال ہو گئے جامع مسجد میں اپر کوٹ پہ ایک پروگرام تھا، بو علی شاہ میں مسجد میں ایک دارالقضاء قائم ہے۔ دارالقضاء کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے فیملی جو جھگڑے ہوتے ہیں، نکاح، طلاق، وراثت وغیرہ کے، یہ جھگڑے وہاں بغیر فیس کے نمٹائے جاتے ہیں۔ ایک قاضی صاحب ذمہ دار عالم دین وہاں بیٹھتے ہیں، اس کمیٹی کا ایک ممبر میں بھی۔ جب یہ کمیٹی قائم ہو رہی تھی اور مجلس بن رہی تھی تو جامع مسجد میں پروگرام ہوا تھا سال بھر کے بعد، تو وہاں سوال یہ آیا کہ پورے سال میں صرف 40 یا 45 مقدمے قاضی صاحب کے پاس آئے ہیں، مسلمان آتے ہی نہیں۔ اس سوال پر غور کرنا تھا۔ میں نے عرض کیا اپنی تقریر میں کہ جب مسلمانوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نکاح طلاق کا مسئلہ قرآن کا اور حدیث کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ قرآن و حدیث کا مسئلہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری برادری کی پنچایت کا مسئلہ ہے، تو نکاح طلاق و وراثت کو اپنی پنچایت میں نمٹا لیتے ہیں، وہ قاضی صاحب کے پاس کیوں آئیں گے؟ جب آپ مسجدوں میں ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں گے نہیں، جب مسجدوں میں انہیں حدیث پڑھ کے سنائیں گے نہیں، تو انہیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ نکاح کا قانون کیا ہے، طلاق کے اصول و ضابطے کیا ہیں، وراثت کے اصول و ضابطے کیا ہیں؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جان کر، 2 بڑے عالم آئے تھے، خالد سیف اللہ رحمانی اور مولانا عتیق احمد بصری، وہ دونوں حضرات مسلم پرندہ بورڈ کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی تائید کی اور حکم دیا علی گڑھ کے تمام مساجد کے متولیوں کو کہ آپ اپنی اپنی مسجدوں میں قرآن مجید کا ترجمہ لازمی طور پر کرائیں، تب مسلمانوں کو پتہ چلے گا کہ دین کیا ہے۔ ہمارے درمیان کیسے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ نہیں ہونے دیتے؟ آپ کا یہ کہنا ہے کہ قرآن مجید کے لیے بڑا عالم چاہیے، تو بڑا عالم کہاں سے آئے گا؟ ہم نے اپنی مسجد میں جو عالم رکھا ہے کیا وہ بڑا عالم نہیں ہے؟ کیا وہ مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے؟ کیا مولانا اشرف علی تھانوی کا قرآن مجید کا ترجمہ موجود نہیں ہے؟ مفتی شفیع صاحب کا قرآن مجید کا ترجمہ موجود نہیں ہے؟ عبد المجید دریابادی کا قرآن مجید کا ترجمہ موجود نہیں ہے؟ ان علماء نے قرآن مجید کی ترجمہ اردو میں اور اس کی تفسیر اردو میں کیوں کی ہے؟ اسی لیے کی ہے کہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ اردو کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں۔ اگر خالی ترجمہ کسی کا پڑھ کے سنا دیا جائے تو 75% باتیں ہمارے دماغ کے اندر بیٹھ جائیں گی۔ جب آپ پڑھنے ہی نہیں دیں گے، جو پڑھے گا اس کے خلاف محاذ بنا دیں گے، تو پھر کیسے دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام پائے گا؟ اللہ نے کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ اس وحی کی کیجئے، اس کتاب کی کیجئے جو کتاب آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کی گئی ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم پڑھیں گے نہیں، اس کا ترجمہ ہوگا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کون کرے گا؟ تو یہ بہت بڑی ٹریجڈی۔ آپ حضرات کا تعلق جن جن محلوں سے ہے، جن جن مساجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت پر عمل کرائیں، وقت نکالیں، بیٹھیں، عشاء کے بعد، عصر کے بعد، فجر کے بعد، جب بھی محلے والوں کی مرضی ہو جائے کس وقت بیٹھنا مناسب ہے وہاں بیٹھیں اور قرآن مجید کا ترجمہ سنیں۔ اگر آپ قرآن مجید سے آگاہ نہیں ہوئے، واقف نہیں ہوئے،
تو آپ دین اسلام سے واقف نہیں۔ دین اسلام رسموں کا نام نہیں ہے کہ ہم نے شب برات منا لی، محرم منا لیا، 12 ربیع الاول بنا لیا اور مرنے کے بعد تیجا 40واں 10واں کر دیا، ہو گیا اسلام۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ تو بدعت کے کام ہے جو ہم نے ایجاد کر رکھے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ واللہ یعصمک من الناس وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے نبی اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تبلیغ نہ کی، تو تبلیغ کا حق آپ ادا نہیں کریں گے، آپ سے تبلیغ کا بھی حق ادا نہیں ہوگا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ امتی اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تبلیغ نہ کرے، کچھ اور چیز کی تبلیغ کرے، کسی اور چیز کو سنائے لوگوں کو، تو تبلیغ کا وہ حق ادا نہیں کر رہا ہے، وہ اپنی خواہش پر عمل کر رہا ہے، اپنی مرضی پر چل رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی اپنے نبی کو، تو یہ وارننگ امتی کے لیے بھی، امتی کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تبلیغ نہیں کی تو پھر زندگی بھر کیا تبلیغ کرتے رہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام آپ کیجئے بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے، حفاظت آپ کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی۔ تو ہمیں یہ کام بلا خوف و خطر کرنا ہے۔ آج اسلام کی کتنی باتیں ہیں جن کو ہم یا تو جانتے نہیں، جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے بھی ہیں تو اسے دوسروں تک پہنچاتے نہیں۔ اسلام دین رحمت ہے، رحمت للعالمین کا لایا ہوا دین ہے۔ اس کا کوئی مسئلہ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، چھوٹے سے چھوٹا قانون، بڑے سے بڑا قانون انسانیت کے لیے ہرگز نقصان دہ نہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو مانیں۔ اگر سامنے والا اسلام کے کسی قانون پر اعتراض کر رہا ہے، انگلی اٹھا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کو ہم صحیح طور پر پیش نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے پیش کرنے کے انداز میں کمی، اس بات کو ہم سمجھا نہیں پا رہے ہیں اسے۔ ہمیں اس لیول پر جا کر کے اس کی اس بات کو سمجھانا ہے۔ بڑی بڑی صلاحیتوں کے لوگ موجود ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر ایک عالم دین نے ایک ملحد کو، جو اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، رسالت کو نہیں مانتا، اسے عقلی دلائل سے مطمئن کیا، زبان بند کر دی اس کی کہ اللہ کے وجود کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ماننا یہ تو انسان کا فطری تقاضا ہے، کیسے آپ انکار کر سکتے ہیں اللہ کے وجود کا؟ میں نے دیکھا کئی لوگ، دوسرے دھرموں کے لوگ اس عالم دین کی تعریف کر رہے تھے کہ ایک ناستک کی، ایک غیر ملحد کی ایک شخص نے زبان بند کر دی، ہم بہت خوش ہیں۔ تو اللہ کو ماننا یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، انسان کا فطری تقاضا ہے۔ اللہ کا کیسے انکار کر سکتا ہے کوئی شخص؟ لیکن جو منکر ہے اللہ کا، جو اللہ کو نہیں مانتا، اس کو سمجھانے کے لیے جو صلاحیت درکار ہے، وہ صلاحیت اگر ہمارے اندر پیدا ہے تب ہم دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے درمیان قابل قدر ہیں، ہمیں ان کو عزت دینی چاہیے۔ میں نے یہ بھی دیکھا بعض لوگوں نے شمائل ندوی پر تنقید شروع کر دی، وہ بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ ارے بھائی کچھ تو صبر سے کام لو، آدمی 100 باتیں کہتا ہے، اگر ایک بات لاجک کے اعتبار سے غلط ہو گئی تو ضروری ہے کہ آپ اس کے پیچھے پڑ جاؤ؟ یہ صبر ہم سے نہیں ہوتا۔ میں مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں، دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہوں، بھول ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن میری خامیوں پر نظر ڈالنے سے پہلے خوبیوں پر بھی تو نظر ڈالو۔ اب جن لوگوں کی نیت خراب ہے وہ خوبیوں پر نظر نہیں ڈالتے،
وہ کمیاں تلاش کرتے ہیں، اور جب کمیاں تلاش کرنے کا محرک بن جائے، جذبہ پیدا ہو جائے، تو پھر آپ کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جاتا ہے، مجلسوں میں قرآن حدیث پڑھا جاتا ہے، جمعے کے خطبے میں قرآن حدیث کی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ اس جذبے کے تحت بیٹھیں کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، تب تو آپ کے دل و دماغ میں بات اترے گی۔ لیکن اگر آپ اس جذبے کے ساتھ آتے ہیں کہ آج رفیق صاحب نے غلطیاں کتنی کی، تو آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ جس نیت سے آپ آئے ہیں اسی نیت سے آپ واپس چلے جائیں۔ تو دعوت و تبلیغ کوئی پیشہ ورانہ کام نہیں، بلکہ ہمارا منصبی حق ہے، ذمہ داری ہے، فریضہ ہے، اور نبی پر جو فریضہ عائد کیا گیا وہی فریضہ نبی کے واسطے سے ہمارے اوپر بھی ہے۔ ہمیں اس سارے نظام کو درست رکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں یہی پیغام دیا ہے کہ اے رسول تبلیغ کیجئے اس وحی کی جو آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق آپ ادا نہیں کریں گے، اور بغیر کسی ڈر کے یہ کام انجام دیجئے، حفاظت آپ کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔